الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إنما أنا قاسم والله يعطيه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، یہ مسند بہت بڑی ہے کہ یہاں پر جبال علم و فضل کبھی جلوہ افروز ہوا کرتے تھے. مجھ سے احکار اور نابکار کی نسبت یقیناً ان حضرات سے ہے، لیکن نسبت کا بوجھ جس قدر زیادہ ہے، علم و عمل کا دامن اس قدر ہی کوتاہ ہے. حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں. اس مجلس کی روایت کے مطابق موضوع گفتگو دوسرا کوئی ہوا نہیں ہے یہاں، اور وہ یہ کہ سبط رسول شہید غیرت سیدنا حسین ابن علی سلام اللہ و رضوانہ علیہ کی ذات گرامی کا تذکرہ کیا جائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعہ کربلا اپنی نوعیت میں انتہائی تکلیف دہ، کربناک اور نتائج کے اعتبار سے انتہائی ہولناک واقعہ ہے. اور اسی واقعے کی بنیاد پر آج امت مسلمہ ایسے نزاعات کا شکار ہو چکی ہے، اور ان نزاعات کے سبب ایسے ابتلاء اور آزمائش میں مبتلا ہو چکی ہے کہ جو ظاہری اسباب میں جن سے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. قطع نظر اس سے کہ اس واقعہ کو
آج تک، معاف کیجئے گا اگر کسی کو میری بات بری لگے تو میں اس کے لیے ابتداً معذرت عرض کر دوں کہ اس واقعے کو، بلکہ اس واقعے کو ہی نہیں، مقصود کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جی نہیں، ان سے بھی پہلے تک چلے جائیے، تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کے اہل بیت، ان کے خاندان، ان تمام کو ہم نے آج تک تاریخی جو ماخذات ہیں ان کی روشنی میں ان کے سیرت کردار کو پرکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں اپنی ذاتی رائے، اپنی ذاتی ناقص رائے کی بنیاد پر عرض کرتا ہوں، بزرگ ہیں میری اصلاح فرما دیں جو حضرات اہل علم، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، کہ جب جب تاریخ کو سیرت پر مقدم کر کیا گیا اور تاریخ میں سے نبیوں کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی گئی، ان کے گھر والوں کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی گئی، اور یہ سلسلہ خاتم النبیین والمعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک، اور پھر آپ کے بعد آپ کے خلفاء راشدین و مطہرین، اور پھر آپ کے ازواج و مطہرات اور آپ کے دیگر اہل خانہ اور اہل بیت جن کو کہا جاتا ہے، ان کے تمام سیرت و کردار کو آج تک معلوم نہیں کیوں کن وجوہ کی بنا پر مقدم یہ قرار پا گیا کہ ان حضرات کو تاریخ کے آئینے میں سے نکال کر لوگوں کے سامنے، عوام الناس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اگر یہ کلیہ اور ضابطہ اسی طرح چلتا رہے پھر معاف کیجئے کہ تاریخ میں تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجلا دامن بھی صاف دکھائی نہیں دیتا۔ پھر مان جائیے کہ ابراہیم معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ زانی تھے، پھر مانیے کہ یعقوب نے اپنی بیٹی سے زنا کیا، پھر مانیے کہ موسیٰ بھی بدکار تھا، پھر مانیے کہ عیسیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ناجائز اولاد پیدا ہوئے، پھر مانیے کہ نوح سے بھی گناہ سرزد ہوا، اس کی بیٹے بھی زنا میں مرتکب ہوئے اور ان سے بھی ناجائز اولادیں پیدا ہوئیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر تاریخ سے ہی انبیاء کا چہرہ، ان کے خاندان والوں کا چہرہ، پاک نسبوں کا چہرہ تاریخ میں سے ڈھونڈ کے لانا ہے تو پھر تو یوسف کا چہرہ بھی زنا کی تہمت میں دھسا ہوا ہے۔ جائیے پھر تاریخ میں سے ڈھونڈ لائیے، ان کے چہرے ڈھونڈ کے لائیے جن کی قرآن نے صفات بیان کی ہیں کہ پاک ہیں، مطہر ہیں، منور ہیں، سجیلے ہیں، مبارک ہیں۔ اگر وہ تاریخ میں سے ان کو ڈھونڈتے ہو تو پھر وہ کیا ہے؟ میرے پاس حوالہ موجود ہے، دیکھ لیجیے، بائبل کا حوالہ ہے، تورات کا حوالہ ہے، باب پیدائش صفحہ نمبر 161، ملاحظہ فرما لیجیے، لکھا ہوا ہے، اور بیٹی سے ہم بستر ہوا یعقوب۔ پھر یہ تو تاریخ ہے بھائی۔ چلیے میں بات کو، اس کو پھیلانا مقصود نہیں ہے کیونکہ یہ تو وہ غلاظت ہے جس کی دلدل میں آدمی ایک بار وہ جس کو کہتے ہیں چھلانگ لگا دے تو پھر اپنا ہی وجود اس میں غرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ بات کو آگے لے جانا ہے کہ اگر سیرت انبیاء کو، انبیاء علیہم السلام کو، ان کے اہل خاندان کو، اسی طرح ہر نبی کے صحابہ کو، اور بالخاص الخاص سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بنات طاہرات اور آپ کے دیگر اہل بیت، ارکان اہل بیت، اراکین خاندان، اگر ان کی سیرت طیبہ کو پڑھنا ہے تو تاریخ سے نہیں، ان کی حقیقی سیرت سے پڑھو، پھر معلوم ہوگا کہ یہ لوگ کون تھے، ان کا کردار کیا تھا، انہوں نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن آپ یقین کیجئے آج تک لکھی جانے والی سیرت و تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، سیرت پر تاریخ مقدم ہوئی ہے۔
ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں تاریخ کی کتاب میں یہ مصدقہ روایت موجود ہے. سوال یہ اٹھتا ہے اگر ان پاک بازان امت کی سیرت وہی ہے جو تاریخ میں مرقوم ہے تو پھر ان کے جو کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں امت ان کے کرنے کی پابند ہوئی نا. اعتراض کاہے کا؟ پھر اصلاح انسانیت کے علم بردار کیوں بنتے ہو؟ کیونکہ جو غلاظت تاریخ سے ثابت ہے وہ سیرت سے ثابت نہیں ہوتی. سیرت اس سے متصادم ہے. حقائق اس کے علی الرغم دوسری طرف اشارہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، ان پاک بازوں کا کردار کچھ اور کہتا ہے. مجھے کس حوالے سے کچھ اور عرض کرنا ہے. آپ جو حضرات سمجھ رہے ہیں مجھے وہ باتیں عرض نہیں کرنی. علماء سیرت حسین رضی اللہ عنہ یہ علماء حضرات بیان کرنے کہ میرا موضوع کچھ اور ہے، میں کچھ اور عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تک کے واقعات آپ عام طور پر سنتے ہی رہتے ہیں. کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے قتل کیا، کیوں کیا، اور اس کا الزام کس کے سر گیا، کون معتوب ٹھہرا. پھر وہی بات کہ روایات کا انبار تاریخ کا بوجھ اٹھائے ہوئے. تاریخ کی گندی اینٹیں جو ہیں وہ ترازو کے پلڑے میں ہیں، اور ان میں صحابہ کا، تابعین کا، خلفائے راشدین کا نہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات گرامی جو ہے ان کا کردار جو ہے وہ اس پر داؤ میں لگا ہوا. کیا کریں؟ اس کے لیے تھوڑا سا ماضی کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. یہ تو ٹھیک ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، مظلومانہ طور پر شہید ہوئے. اس سے پہلے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کو بھی شہید ہی کیا گیا، مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے. ان سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے. ان سے پہلے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں، مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے. اصل بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ شہادت دراز ہوا کیسے، بات چلی کہاں سے، اور ان کے بنیادی کردار کون ہیں، اس طرف کبھی ہم نے توجہ نہیں کی. ہم نے ان تاریخی مباحث میں الجھ کر ظاہر میں ناچنے کودنے والے پتلیوں کو دیکھ کر کہا کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. ایسا نہیں ہے. پیچھے کی طرف لوٹ چلو. اس کے بنیادی کردار وہی ہیں جنہوں نے کہا یعقوب نے زنا کیا. ان کے کردار وہی ہیں جنہوں نے موسیٰ پر تہمت دھری. قرآن نے جن کی بات عیسیٰ کے بارے میں نقل کی کہ انہوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. ہارون کی بہن یہ کیا کارنامہ انجام دے ڈالا، ناجائز بچہ پیدا کر کے لے آئی. یہ الزام لگانے والے، ان کا تسلسل تاریخ بھی یہی کہتی. چلیے تاریخ ہی بات صحیح، تاریخ بھی کہتی ہے کہ ان کا تسلسل کبھی نہیں رکا. یہ اولاد شیطان ہے، خدا کی حریف ہے، خدا کے بندوں کی حریف ہے، اس کے دین کی حریف ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گی. یہ وہ فرقہ ہے، یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ گروہ ہے. اور سب سے اہم بات کہ یہ منظر پر کبھی نہیں آتا، پس منظر میں رہتا ہے. میری بات کی طرف توجہ رکھیے. میں کوشش کروں گا میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں، کوشش کروں گا، اللہ مجھے کامیاب کر دے. کہ یہ لوگ پس منظر میں رہتے ہیں، منظر عام پر کوئی نہیں آتا. یہ شرارت کر کر منظر سے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر اس شرارت کو وہ جو پودا لگایا جاتا ہے اس کی آبیاری میں لگ جاتے ہیں. اطراف سے، اکناف سے، ادھر سے، شمال سے، جنوب سے، مشرق سے، مغرب سے اس کو پانی ملتا ہے. وہ سازش کا تنا
پروان چڑھتا ہے پھر اس کے برگوبار نکلتے ہیں اور پھر اس کا زہریلا پھل جو ہے وہ بٹتا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تک ایک لمحے کے لیے غور کیجئے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی؟ ذرا تصور کیجئے، لائیے اپنے دماغ میں یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک یعنی کہ بعثت تک کم و بیش 500 برس کا فاصلہ ہے. کم و بیش کوئی نبی نہیں آیا. اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام 500 برس پہلے اور ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ان کو گھمنڈ کیا تھا کہ نبی ہمارے میں سے. اور ہم کون ہیں؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم خدا کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، وہ ہمیں پسند کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ ہم خدا کے بیٹے، وہ ہمیں پسند کرتا ہے. اللہ پاک نے تھوڑی سی تعدیب کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اپنی قدرت کاملہ کا شاہکار پیدا فرمایا. اور قرآن حکیم نے کہا کہ وہ مبارک ہیں، مبارک ہیں یعنی ناجائز نہیں ہے، پاک ہیں، مطہر ہیں. ان کو جواب دلوایا کس کی زبان سے؟ خود عیسیٰ ہی کی زبان سے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. میں نبی ہوں. قال انی عبد اللہ، اس کا بندہ ہوں. اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے. چند ماہ کا نہیں، چند منٹ کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے کھڑا ہو کر اپنی گواہی دلوائی. یہ عجوبہ ہوا. کتاب عطا کی ہے. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. اور وجعلنی مبارکا، ہاں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتے ہو. میں اس میں ذہن میں یہ بات رکھیے، تہمت کیا ہے نبی پر؟ کیا تہمت ہے کہ تم معاذ اللہ ناجائز ہو. کس نے لگائی ہے؟ اس سازشی قوم نے جو پہلے نبیوں کو ان کی تعلیمات پر مخالفت کرتی. اچھا یہی بات روکتا ہوں. ان کا ایک طریقہ کار ہمیں اپنے ذہن میں نشین کر لیجئے، بالکل نقش کر لیجئے. اول ان کے 5 طریقہ کار ہیں. ہاں یہ بھی پکے 5 تن پاکی. اول مال کی صلاح دیتے ہیں، مال لے لو بات چھوڑ دو. دوسری بات عورت کا وار، عورت لے لو کام چھوڑ دو. تیسری بات اقتدار لے لو منظر سے ہٹ جاؤ. چوتھی بات یہ کیا کرتے ہیں؟ جب یہ 3 باتیں کامیاب نہیں ہوتی پھر سازشوں میں لگ جاتے ہیں. چوتھا کام یہ کرتے ہیں، انڈر گراؤنڈ سازشیں شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ سازشیں بھی کامیاب نہیں ہوتی پھر 5واں اور آخری کام کرتے ہیں، حملہ آور ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ چھٹا آپ دریافت کر دیں، میں انشاءاللہ رجوع کر دوں. ان 5 کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے. اور تاریخ یہی بتاتی ہے. اگر تاریخی پر ماننا ہے تو چلیے، ہمیں تو قرآن کی بھی گواہی موجود ہے ہمارے پاس کہ ان کے پاس یہی کام ہے. حدیث بھی یہی بتاتی ہے کہ یہ ان 5 کاموں کے علاوہ اور کچھ کام نہیں کرتے. لالچ دیتے ہیں، کاہے کا؟ مال کا، عورت کا، اقتدار کا. یہ کامیاب نہیں ہوتا پھر سازش کرتے ہیں. سازش کامیاب نہیں ہوتی تو قتل و غارت گری پر اتر آتے ہیں. انہیں کھسیانی بلی کھمبے نوچے، یہ کام شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہی کیا انہوں نے ہر نبی کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین والمعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک وتیرہ ایک چلا رہا. کس کا؟ مطلقاً کفر کا. اور اس کفر کی پالنہار قوم
جملہ ذہن میں رکھیے، کفر کی پالنہار قوم، بغاوت کی پالنہار قوم، سازشوں کی پرورش کرنے والی قوم، انبیاء کو دکھ دینے والی، اذیت دینے والی، حتیٰ کہ قتل کر دینے والی قوم کون؟ الیہود، بنی اسرائیل، اور اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد۔ خصلت ایک، فطرت ایک، اعمال ایک، کردار ایک، اخلاق ایک، نظریہ ایک، فکر ایک، کرتوت ایک، کارنامے ایک جیسے۔ آج تک ذرہ بھر فرق نہیں آیا، آج تک، عصر حاضر تک۔ دلیل دوں گا انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، تسلیم نہیں کیا، یہی قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اٹھا لیا عیسیٰ کو، اور ان کو شبہ ہوا، ولیکن شبہ لہم، وما صلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہیں قتل کیا، نہ انہوں نے مصلوب کیا، ولیکن شبہ لہم، ہاں ان کو شبہ لگا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے وہ جو داعی تھا، جو سب سے زیادہ وہ علم اٹھا کے آگے تھا کہ عیسیٰ کو قتل کرنا، خدا نے اسی کو بدل ڈالا کہ اس کی شکل عیسیٰ جیسی کر دی۔ ہاں جو بن ماں کے، جو بن باپ کے عیسیٰ پیدا کر سکتا ہے، وہ کھڑے آدمی کی شکل بھی بدل سکتا ہے۔ رب جو ہوا، رب العالمین، قادر مطلق جو ہوا، اس کے بعد ان کو پھر بنی اسرائیل اس طاق میں تھے کہ اب کے نبی آئے گا۔ 100 سال نبی نہیں آیا، پھر انتظار۔ ان کا دعویٰ کیا تھا؟ نحن ابناء اللہ، ہم تو خدا کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُ، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ ان کی کتاب مجھے ایک پڑھنے کو ملی، یہودی پروٹوکولز کی ایک کتاب ہے تالمود، اس کا ترجمہ ہوا ہے، یہ 3 زبانوں میں ہے، ہسپانوی زبان میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، ہیبرو میں بھی ہے، یعنی کہ عبرانی میں بھی ہے۔ اس کے اوپر جو پہلی 3 عبارات لکھی، اس کے اوپر لکھا ہوا وی آر چوزن پیپل آف دا لارڈ، یہ اسی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ وی آر چوزن پیپل آف دا لارڈ، وی ہیو اے رائٹ ٹو رول دا ورلڈ، ہم خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں اور ہمیں ہی حق ہے کہ ہم دنیا پر اقتدار اپنا باقی رکھیں۔ یہ ان کی مذہبی کتاب کے اوپر لکھی ہوئی یہ بات، سب سے پہلے صفحے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک 500 برس کا فاصلہ ہے، نبی نہیں آیا۔ یہ اسی گھمنڈ میں پھرتے رہے کہ ہم خدا کے بیٹے، ہم اس کے وہ ایک دماغ میں گھمنڈ تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب یہ گھمنڈ ٹوٹے گا۔ اطاعت کی، بے اطاعتی کی، نافرمانی کی حد ہو چکی، قتل و غارت گری کی حد ہو چکی، دین میں افتراء اور اختراع، ایجاد، فتنہ پردازی کا انت ہو چکا۔ اب ایسا نہیں ہونے دوں گا، اب ایسا بھیجوں گا جو کامل ہوگا، نہیں اکمل ہوگا، اس کو بھیجوں گا، اور تم میں سے نہیں بھیجوں گا۔ راستہ بدل دیا، کہیں اور سے اٹھا دو، ہے نا، یستبدل قوما غیرکم، تم نہیں مانتے کوئی اور صحیح، ادھر نہیں تو ادھر صحیح۔ اگر قوم بدل کر دین کے پیروکار نئے پیدا کیے جا سکتے ہیں تو قوم بدل کر نبی بھی آ سکتا، کیوں نہیں آ سکتا؟ سو آیا، دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ بدل دیا بنی اسرائیل کو کہ تم اب رائندہ درگاہ ہو۔ تم نے عالم انسانیت کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تم نے وہ بھیانک کردار ادا کیا ہے کہ تم نے پہلے انبیاء کو قتل کیا، پھر ان کے مجسمے بنائے، پھر ان کے اوپر چڑھاوے چڑھائے، نذرانے چڑھائے، پھر ان کی قبروں پر جا کر لڑکیوں کو ذبح کیا، معصوم بچوں کو ذبح کیا، گاؤں ماتا کے چڑھاوے چڑھائے، بکرے ذبح کیے، انسان ذبح کر کے تم نے مذبح خانے آباد کیے، عبادت نہیں کی، اس کا حق تعالی جل مجدہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، فرما برداری نہیں کی۔ سو اس کی سزا یہ ہے کہ اب تم میں رحمت، برکت، خیر، عافیت، بخشش، اس کے جتنے در تمہاری طرف کھلتے تھے وہ بند، اب یہ در بنو ہاشم کی طرف کھلے گا، بنو اسماعیل میں کھلے گا۔ اللہ نے وہ دروازہ کھول دیا اور فرمایا کہ یہ دروازہ بس ایک بار ہی کھلے گا اور اس میں سے ایک ہی دانہ نکلے گا، ایک ہی ہیرا نکلے گا، ایک ہی آفتاب طلوع ہوگا اور اس کا نام ہوگا محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد پھر ختم، یہ سلسلہ ہی ختم۔
نہیں لانا کسی اور کو نبی، نہیں دینی کوئی شریعت، نہیں اتارنی کوئی اور کتاب، نہیں دینا کوئی اور ضابطہ حیات، نہ کوئی فلسفہ، نہ کوئی منطق، نہ کوئی فکر اور نظر، کوئی راستہ نہیں، سب بند۔ جو ہے اب اسی دائرے پر مرکوز ہے، یہیں پر جس کو لینا ہے یہیں جھکے، اسی بارگاہ میں آئے، اسی کر دامن پکڑے، جو نہیں پکڑتا جائے جہنم۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، تکلیف کس کو ہوئی؟ یہود کو۔ دوسری بات، یہود کے ساتھ عیسائیت بھی جوڑ لیجئے، اس لیے ان کا عقیدہ کیا تھا کہ ہم خدا کے بیٹے، اس کے پسندیدہ۔ عیسائیت نصارہ آگی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، قرآن نے بات وضاحت کر دی، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کیا کہا کہ عزیر خدا کا بیٹا، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح خدا کا بیٹا۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کی حرکتیں دیکھو کہ یہ مجھ میں سے اولاد پیدا کرانے پر تلے ہوئے ہیں، یہ مجھ میں سے اولادیں وصول کرتے پھر رہے ہیں۔ یہودیت کو بھی تکلیف، سلسلہ نصارہ چل رہا تھا، ان کا ایک تھا کہ اب یہ خداوند یسوع مسیح کا، یہ تورات کے باب میں ہے، باب 2 میں کیا ہے کہ اور خداوند یسوع مسیح اب زمانے تک کے لیے ہے، یعنی کہ اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے۔ عیسیٰ کے لیے خداوند یسوع مسیح اب قیامت تک کے لیے، اب اس کے بعد کوئی اور نبی اور کوئی انسان نہیں آنے والا جو ہدایت دکھائے گا، جو مستقیم راستہ دکھائے گا۔ اب یہ سلسلہ بھی بند، یہ عیسائیت کا نقطہ نظر ہے۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی یہ دو متضاد نظریے، متصادم عقیدے اور شرکیہ ادیان، مشرکوں کے ادیان جو تھے، مشرکانہ فکر نظر کی حامل یہ اقوام جو تھی، ان کو سب سے بڑا دھچکا پہنچا کہ اوہو ہم کس بھول میں تھے، یہ کیا ہوا، یہ آل اسماعیل میں کیا آ گیا کہ اس کی روشنی نے ایک عالم کی آنکھیں چندھیا دی۔ لوگ بات کرنا بھول گئے ہیں، لوگوں کے دماغ عاجز آ گئے ہیں، فکر و نظر گنگ ہو کے رہ گئے ہیں، اس کے آگے کسی کی چلتی نہیں، اب کیا کریں۔ اور بات یہ کہ تورات میں ذکر موجود فارق الید کے نام سے، عبرانی میں تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فارق الید کے نام سے آیا، انجیل میں ذکر آیا، بعض کہتے ہیں کہ محمد کے نام سے آیا، بعض کہتے ہیں نہیں احمد ہی کے نام سے تذکرہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تذکرے کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ کی دعا ہے کہ میرے بعد ایک شخص آئے گا، پیش گوئی ہے کہ ایک شخص آنے والا ہے۔ سو نبی کی بعثت سے دو نظریوں کو، دو مذاہب کے ماننے والوں کو، جنہوں نے اپنے حقیقی مذاہب میں شرکیہ عقائد جمع کر کے اس دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، ان کو تکلیف ہوئی۔ ایک بات یہاں تک رہنے دی، اس کے بعد آ جائیے خود وادی مکہ کی طرف، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کر علم بلند فرماتے، نعرہ بلند فرماتے۔ مکہ کے اندر اس وقت یہودی نہیں، وہاں بت پرست ہے، جو یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ یہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ارض القرآن، اس میں اس کی تفصیل ہے، بالتفصیل وہ فرماتے ہیں کہ قبل الاسلام عرب میں جو مذاہب تھے، پورے عرب مذاہب جو تھے، ان میں ستارہ پرست، آتش پرست، بت پرست، یہودی اور نصارہ یہ موجود تھے، لیکن یہ اطراف میں تھے، سنٹر جس کو کہتے ہیں مرکز مکہ میں نہیں تھے، یہاں مطلقاً بت پرست تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے تیسرے طبقے کو تکلیف ہوئی جو بت پرست تھا، جہاں لات تھا، منات تھا، عزا تھا،
عورتوں کے نام پر بت بنائے ہوئے تھے، اکثر تسنیس تھے، دیویاں بنائی ہوئی تھی، ان کی پوجا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ غلط ہے. اللہ وحدہ کی ذات والا صفات کے حضور جھک جاؤ. ان کو تکلیف ہوئی، لیکن کیونکہ دائرہ نبوت آخری تھا، آخری ہے اور قیامت تک آخری ہی رہنا ہے، اس لیے ان کی قوت کو وحی کی معیت اور وحی کی ضرب کاری نے توڑ ڈالا. ایک نہیں چلی لیکن سازش وہی کی. ادھر یہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند ہوئی، یہود اکٹھا کس کے پاس دوڑا؟ بت پرست کے پاس، کیونکہ اس کا مفاد یہ تھا کہ یہ نبی کہاں سے آ گیا. عیسائی کو تکلیف ہے، وہ بت پرست سے ملتا ہے، کمپرومائز کرتا ہے کہ دیو اس کو ترغیب دو. کیا جناب چچا ہی بول پڑتے ہیں، ستیلے بھتیجے کس کام کو لگ گیا، یہ کوئی بات ہے کرنے کی، چھوڑ اس کو، مال لے ایک طرف ہو جا. میری بات کو توجہ سے ذرا، کہ یہ مال کا جو سلسلہ چل رہا ہے، میں سیدنا حسین تک اس بات کو ثابت کروں، نہیں آج کے حد تک انشاءاللہ اس بات کو ثابت کروں گا کہ ہم تاریخی رتب و یابس میں الجھ کر صرف کاغذ کے ایک طرف بنا ہوا چہرہ دیکھ پاتے ہیں، اس کے پیچھے جو کچھ ہے وہ نہیں دیکھتے. روایات نے ہمیں الجھا کر اس کھائی میں جا گرایا ہے کہ ہم حقیقت سمجھنے سے عاری ہو گئے. نہیں، اس کا مزاج و مذاق ہم ختم کر بیٹھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی چیز پیش کی گئی، مال لے لو. فرمایا نہیں، یہ مال والا معاملہ نہیں ہے. اچھا عورت لے لو، حسین سے حسین تر پیش کرتے ہیں. جواب پھر صفر. جواب آیا کہ نہیں، میں اس کام کا آدمی نہیں، تم مجھے کیا دے رہے ہو، میں کوئی اس لیے کر رہا ہوں. تیسری بات، اچھا جو سب سے زیادہ طاقت والی چیز ہوتی ہے آدمی میں، جو غرور، تکبر، اچھا اقتدار لے لو. میں نہیں، میں اس کام کے لیے بھی نہیں ہوں، میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں بلا رہا ہوں. مجھے اس نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنی طرف بلاؤں. آپ پر جس دن سے یہ صورت نازل ہوئی تھی، آپ پھر آرام سے بیٹھے ہی کہاں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اٹھئے، قم، اٹھ کھڑے ہوئیے. آپ وہ دور گیا جب آپ نے تنہائی میں، سکون میں، گوشوں میں بیٹھ کر، غاروں میں بیٹھ کر عبادات کر لی، مجھے یاد کر لی. اب نہیں، اب اٹھ جائیے، اب ان کے مقابل کھڑے ہو کر بات کیجیے. فانذر، ان کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور اس مالک الملک جل مجدہ کی کبریائی بیان کیجیے ان کے سامنے. ان کو ڈرائیے. اب محبت سے بات کرنے سے بات نہیں چلے گی. اب آگے چلیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پیچھے جا نہیں سکتا تھا، امر ربی تھا. دوسری بات یہ کہ یہ کہا عموماً ایک روایت تاریخی کی بات کروں گا، میں اس سے ادھر ادھر جانا نہیں ہے، وہ اہل علم بیان فرمائیں گے. تاریخ کے نام پر جتنی گندگی، فلس، ڈیپو جتنے تاریخ کے کھلے ہوئے ہیں، میری سمجھ میں تو نہیں آتا. میں معذرت چاہتا ہوں اہل علم علماء سے. یا تاریخ کو مانو یا پھر محمد رسول اللہ کو مانو. میرے محمد تو فرمائے کہ صدیق جیسا اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا، نہ ہوگا. اور اس کے بعد وہ فرمائے لو کان بعد نبی لکان عمر. تم کہو وہ زانی تھا، تاریخ کہے وہ بدماش تھا، تاریخ کہے وہ غاصب تھا، تاریخ کہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کے خاندان پر قیامتیں توڑنے والا تھا، تاریخ یہ کہے کہ عمر بن الخطاب نے محمد کریم کے خاندان کے ساتھ ظلم کیا. میں کس کو مان لوں؟ میں محمد کو مانوں، محمد کی بات کو مانوں، یا اس مردود اور لعین تاریخ کی روایات کو مانوں؟
بس بھائی بس بات سننے دو، بہت ہو چکے، نعرے لگا لگا کر ہم نے اپنا بیڑا غرق کر لیا، کام کچھ نہیں کیا. ہماری عقلوں میں فکروں میں صرف نعرے ہی تو بھرے ہوئے ہیں، ہم نے کیا کیا؟ تاریخ کا رتب و یابس ہماری عقلوں میں جوہر کا پانی بنا کر ڈال دیا گیا، اور ہم نے اس غلاظت کو مذہب کے نام پر، مسلک کے نام پر قبول کیا. ڈوب نہیں مرے ہم. جس کی محمد تعریف بیان کرے، جس کی توصیف کی، جس صدیق کی توصیف محمد بیان کرے، جس کی بیٹیوں کے سر پر زانو پر محمد نے سر رکھا ہو تو ولی وہی آ جائے. وہ بدکار، وہ زانی، وہ شرابی، وہ ظالم، اور تم ٹھیک کیسے مان لیا جائے؟ محمد کی بات وزنی ہے. میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو، میں پیشاب کی دھار پہ رکھتا ہوں ایسی تاریخ کو جس میں میرے محمد کا چہرہ اجلا نظر نہیں آتا. تم مذاق سمجھتے ہو. بات قتل حسین کی نہیں، بات واقعہ کربلا کی بھی نہیں، بات محمد رسول اللہ کی ہے، دین اسلام کی ہے. یہ ختم نبوت کا وہ تخت ہے جس کے پائے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تم سازش کو نہیں سمجھتے. تمہاری عقلوں پر اسوہ اہل بیت اور عشق اہل بیت کے نام پر وہ تیزاب انڈیلا جا رہا ہے کہ تمہاری نسلیں مردود تو ہو سکتی ہیں، مسلمان نہیں رہ سکتے. تمہیں کیا معلوم کہ 1750 برس کی 1750 برس کی محنت کے بعد، اور اگر اس سے بھی آگے کہوں کہ 5500 نہیں 7300 برس کی محنت کے بعد یہود نے کارنامہ کیا انجام دیا؟ انہوں نے تمہارے سامنے نبیوں کو، اتقیاء کو، ازکیاء کو، امت نہیں کائنات کے محسنین کو زانی، شرابی، بدماش، چور اور ڈاکو بنا کر کھڑا کر دیا، اور تم نے ان کو قبول کر لیا. یہ ہے وہ کارنامہ. تم بیٹھ کر ہیر رانجھا کی کہانیاں پڑھتے ہو، تم بیٹھ کر یوسف زلیخا کے قصے ہاتھ پر رکھ کے سنتے ہو، تم ابو مخلف لوط بن یحییٰ کی وہ خلیص داستان سنتے ہو جس میں لان تان کے سوا اور کچھ ہے نہیں. اپنی عقلوں کا در کھولو، سازش کو سمجھو. تمہارے پیچھے، تمہاری جڑوں میں تیزاب انڈیلنے والا کون ہے؟ اس درخت کو پہچانو جس کے شجر خبیثہ نے تمہاری نسلوں کو مرتد بنا دیا. کبھی غور کیا؟ نہیں غور کرتے. 2 وقت کی روٹی کمانے کے چکر نے آدمی کو حیوان بنا ڈالا. یہی سازش ہے اس کی. میں پہلے کہہ چکا، اس کی سازش یہ ہے کہ اس کو مالیات کے چکر میں ڈالو، بھوک پیدا کرو، بھوک پیدا کر کے اس کی طلب بڑھاؤ، یہ بھکاری بنے، پھر اس کے آگے دانا ڈال یہ مان لے. اس کی حرص و ہوس اس کو ہوا دے، اس کے سامنے ننگیز پھیلا دے، پھر جب اس کی اشتہا پھیلے اس کو وہ ننگیز دے دے. ایسا نہیں ہو رہا؟ ایسا ہی تو ہو رہا ہے. آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، عقل ہے غور نہیں کرتے. کیا فائدہ؟ روز پڑھتے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا پڑھنے کا اس کا فائدہ؟ مت پڑھا کرو اس کو. ہم تو پہلے سے اس میں شامل ہیں. اس کا غضب اس سے زیادہ کیا ہو؟ یاد رکھو امت محمدیہ پر اللہ کا مطلق غضب کبھی نہیں ہوگا، لیکن یہ غضب کم ہے کہ تم ہزاروں فرقوں میں بٹ گئے. ہائے ہائے الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. پھٹ گئے ہیں آپس میں، فرقے بن رہے ہیں، گروہ میں تقسیم ہو گئے. اور آگے کیا فرمایا قرآن نے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون. اور ہر گروہ اس ابلیسی سازش کا شکار ہو کر خوش ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں ہی راہ حق پر ہوں، باقی سب گمراہ. یاد رکھو
سازش کی بنیاد کو سمجھو گے بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ اوپر کی داستانیں سن کر کچھ عقل میں آنے والا نہیں، کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ واقعہ کربلا کے پس منظر میں جو کچھ بھی داستان ہے، مجھے نہیں اس کو سننا، نہ مجھے اس کو دہرانا ہے، وہ اہل علم جانے، ان کا کام، مجھے اور واقعہ بیان کرنا ہے۔ اس کو ذرا یوں سمجھو، حسین شہید رضی اللہ عنہ کے قتل کا الزام کس کے سر ہے؟ بتاؤ، بولو یار، انہیں سارے گھر ڈکیتی کی تھی، بولو، نام لو اونچا، یزید کے نام پر کیوں الزام ہے اس پر؟ یہ اور کیا نہیں، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تاریخ یہ کہتی ہے جناب، کیونکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ بدماش تھا، وہ زانی تھا، وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ ابلیس اعظم تھا، وہ ناچتا تھا، وہ ناچ گانا دیکھتا تھا، لہذا اس بدماش نے ہی حسین کو قتل کرایا۔ یہی داستان ہے نا، اسی پر یقین ہے نا، تو کر لو بھائی، تمہاری مرضی، لیکن تم نہیں سمجھو گے۔ ہائے ہائے، میں پھر کہہ چکا، 2 وقت کی روٹی نے عقل فکر کی صلاحیت چھین لی۔ اس یزید کے ہاتھ پر 150 سے زیادہ صحابہ نے بیعت کی ہے۔ مجھے ایک بات کا جواب، مجھے کچھ نہیں آتا، میں اہل علم میں سے نہیں ہوں، بالکل علی اعلان کرتا ہوں، مجھے اس پر کوئی شرمندگی بھی نہیں، میں طالب علم ہوں ادنا، بلکہ طلباء کے بھی جوتوں میں بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اللہ قبول فرما لئے۔ 150 صحابہ نے، اس سے بھی زائد ہو سکتے ہیں، میری ناقص معلومات، اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اگر وہ زانی ہے، اگر وہ شرابی ہے، اگر وہ ناچ گانا دیکھنے والا ہے، اگر وہ بدماش اعظم ہے، وہ قاتل ہے، ٹھیک، ایک بات یہیں اس کو چھوڑ دو، آگے چلو۔ میرے محمد کریم نے کیا فرمایا؟ اصحابی کلہم عدول، قرآن نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آگے چلو۔ اللہ، روز خطبہ میں سنتے ہو ہر جمعہ میں، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ میں کس کی بات مانوں؟ بتا مجھے، بول میرے بھائی، بولتا کیوں نہیں؟ کس کو کہوں؟ محمد جھوٹا یا تاریخ سچی؟ بول، مجھے نہیں کچھ کہنا، گالی مت دو کسی کو، اپنی زبان مت غلیظ کرو، اپنی فکر کی اصلاح کر، اپنے عقیدہ کی بنیاد استوار کر۔ او غافل، سوچ تیری جڑوں میں کتنے کروڑوں ٹن تیزاب ڈال دیا گیا، تیری نسلیں جلا دی، ان کے فکر و نظر کے قلعے مسمار ہو گئے، کہاں جا بیٹھا؟ پہلی بات، قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم ایمان لانے والے ہو، ایک نہیں، قیامت تک آنے والا آخری انسان اگر ایمان لانا چاہتا ہے تو وہ جماعت اولین و مسلمین، محمد کریم کی جوتیوں میں آنے والے وہ سچے غلام، اگر ان کی جیسا ایمان تمہارا نہیں تو جہنم واصل ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، خواہ وہ ابو طالب ہی کیوں نہ ہو، کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کسی رشتہ کا رشتہ دار نہیں، اللہ محمد کا بھی رشتہ دار نہیں۔ ہاں، اس کو نسبتوں سے کوئی واسطہ نہیں، ہاں جس کو وہ معزز کر دے، جس سے وہ خود نسبت رکھ لے، جس پر وہ رحمتوں کے ابر برسا دے، کرم کے سحاب جس پر برس جائیں، جہاں پر باد نسیم جس کے گھروں میں چلے، وہ اس کا کرم، وہ اس کا کرم، اس کی مہربانی۔ کوئی خدا کا رشتہ دار نہیں، نہ حسین ابن علی، نہ حسن مجتبی، نہ علی مرتضی، کوئی رشتہ دار نہیں۔ اگر جہنم سے بچنے کی ذمہ داری نسب نے اٹھائی ہوئی ہے تو بولو نوح کا بیٹا جہنم میں کیوں ہے؟ لوط کی بیوی جہنم میں کیوں ہے؟ بولو،
قرآن نے کیا بات کہی؟ پڑھتے نہیں ہیں. اس کو رکھا ہوا دھی پر ناونی دیوانجا قرآن چا آواز سیر تے رکھڑے گھنا 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 برکت تھی سی. ہائے طوفان نوح آیا، بیٹا غرق ہو رہا ہے. عرض کیا الہ العالمین انہو من اہلی، میرے مالک میرے معبود برحق میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے. کیا جواب آیا؟ انہو لیس من اہلک، نہیں ہے تیرے گھر والوں میں سے. یعنی نبی کا کلمہ پڑھنا لازم ہے، ورنہ رشتہ داری ہی کوئی نہیں. جو نبی کا کلمہ پڑھ لے وہی اس کا رشتہ دار ہے، وہی خدا کا قرابت دار ہے. نہیں تو ورنہ کوئی کسی کا نہیں. باپ کو جہاں کہا جا رہا ہے بیٹے کے بارے میں لیس من اہلک، کیوں؟ انہو عمل غیر صالح. اور ساتھ ڈانٹ دیکھیے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مت کر ایسے سوال جن کے بارے میں تو جانتا نہیں. کیوں پوچھتا ہے مجھ سے؟ تجھے زیادہ پتا ہے کہ تیرا بیٹا تیرا اہل ہے. جس نے پیدا کیا اس کو پتا نہیں کہ تیرا بیٹا تیرا اہل ہے. ہاں ابو طالب کا پیدا کرنے والا بھی رب العالمین، محمد مصطفیٰ کا رب بھی رب العالمین. اس کی مرضی اس کو نبوت دے، اس کی مرضی اس کو جہنم میں جلا دے. ہاں توقیر دین کی ہے. بات نبی کی رکھی جائے گی، جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں. میں عرض کر رہا تھا تو میں کس کی بات پر اعتبار کروں؟ تھوڑا سا پانی. میں کس کی بات پر اعتبار کروں؟ تاریخ پر؟ تاریخ کے اس رتب و یابس پر؟ اگر یہ بات مان لی جائے کہ عبداللہ ابن عمر معاذ اللہ بدماش تھا، اگر مان لی جائے کہ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، اللہ اکبر، یہ 4 عبداللہ ہیں اسلام میں خاص طور سے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم، حکمت، دانائی کی دعا دی ہے. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، اور کون سے ہیں جی چوتھے؟ عبداللہ ابن مسعود، جزاکم اللہ. فقیہ الامت ہیں یہ چاروں، حبر الامت، جبال العلم. ان چاروں کے بیان کردہ مسائل فقہ اسلامی میں سے نکال دو، تمہارے پاس استنجا کا مسئلہ نہیں بچتا. درختوں سے رگڑتے پھرو گے اپنا آپ کو. ہاں محسنین امت، انہوں نے بیعت کی ہے کس کی؟ یزید کی. مجھے یہ بتاؤ اگر وہ زانی تھا تو صحابی نے زانی کی بیعت کی نا؟ بات تحمل سے سنو، غور سے سنو، جذباتی نہ ہو، تسلی سے سنو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. کہ زانی کی بیعت صحابی نے کی، اور صحابی کے بارے میں حضور کا کیا حکم ہے؟ عادل ہے، غلط فیصلہ نہیں کرتا. اصحابی کلہم عدول. اور دوسری بات، اصحابی کا نجوم، صحابہ ستارے ہیں. بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، کسی ایک کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ ہدایت مل جائے. اب کیا کریں؟ یزید تو زانی تھا، ناچ گانا دیکھنے والا تھا، مجرے دیکھتا تھا، بندروں کا تماشا کرنے والا تھا. اس کے ہاتھ پر مجھے کسی اور کی بھی نہیں، مجھے تو یہ عبداللہ 4 جو ہیں مجھے تو یہی کھا گئے کہ جن کو رسول خدا نے دعائیں دے دے کے پالا اپنی گود میں. یہی عبداللہ ابن عمر، یہی عبداللہ ابن مسعود، یہی عبداللہ ابن عباس. یہ تو نبیوں کی دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے زیر سایہ جوان ہوئے، پاؤں پاؤں نبی کے زیر سایہ چلنا سیکھا. فقہ، منطق، عقلی و نقلی مسائل، ارض و سما کے علوم نبی کی بارگاہ سے چنے ہیں. انہوں نے لسان نبوت سے جو کچھ بیان ہوا اس کی بوند بوند وہ امرت دھارا اپنے وجود میں اتارا ہے. مشام جہاں کو معطر کیا ہے، اور یہاں کہتے ہیں کہ وہ بدماش تھا، اور ایک بدماش کی بیعت کرنے والا صحابی تھا. مجھے یزید کی حفاظت نہیں کرنی، بات ذہن میں رکھ لو. ہمارے اکابر کا مسلک یہ ہے، ذہن کھول لو،
ہمارے خلاف 9 فٹ کی زبانیں دراز کرنے والے یہ کلچیے اور کجیے ملا، پیغام ہے ان کو ہمارا یزید کا دفاع کرنے کا کوئی پروگرام نہیں. صحابہ کو گالی کیوں دیتے ہو؟ یزید کی بیعت کرنے والے صحابی ہیں، تم یزید کو گالی نہیں دیتے. تم یہودی سازش کا شکار ہو کر اصل میں صحابیت کا منہ نوچ لینا چاہتے ہو. بات سمجھو. اور جب صحابی غلط ثابت ہو گیا تو محمد کی بات غلط ثابت ہو گئی. تو اٹیک کس نے کس پر کیا؟ یعنی ذری یہود نے اور ذریت یہود نے براہ راست دین پر، دین اسلام کے نگہبانوں پر نہیں، ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حملہ آور ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ حملہ یوں ہو رہا ہے. اب گنجائش ہے جی وقت کی، یا ختم کر دوں جی؟ اچھا جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دی ان کے بعثت کے بعد تکلیف کس کو ہے؟ یہود کو، نصارہ کو. آپ کے عہد مبارک میں ہی نامہ والا جانے شروع ہوتے ہیں. کن کو؟ آتش پرستوں کو، مجوسیوں کو، بت پرستوں کو. اسلم تسلم. نہیں پھر آ جاؤ. بہتوں نے مانا، بہتوں نے نہیں بھی مانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہی جب سلطنت اسلامیہ کی بنیادیں اطراف و اکناف عالم کی طرف پھیلنا شروع ہوئی، وسعت ہوئی، تو شیاطین کو اپنے وہ ان عقائد، ان نظریات اور اپنی سازشوں کے جال بننے میں دقت ہو رہی تھی. پریشانی کا سامنا تھا ان کو کہ اس طوفان بلا خیز کو جو مسند نبوت پر جلوہ افروز ہے، اس کو کیسے روکا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد گرامی میں ہی فتنہ کھڑا کیا گیا. یمن میں اسود عنسی، ادھر مسلمۃ الکذاب، جھوٹے مدعیان نبوت. کس نے کھڑے کیے؟ خود بخود پیدا ہو گئے. لوگ کہتے ہیں نہیں بس یہ ایسے ہی ہوا. تاریخی روایات یوں بتاتی ہیں جیسے کچھ ہونے کا کوئی سبب نہیں تھا. بس جناب کیونکہ دین اسلام خطرے میں تھا تو دین اسلام کو بچانے کے لیے یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا. ہائے ہائے کیا شعر ہے اس کا کہ یہ جہاں عالم اسباب ہے نادان نہ بنو. یہ جہاں عالم اسباب ہے نادان نہ بنو. کون مانے گا تباہی کا سبب کچھ بھی نہیں. اسباب ہیں ان کے، ان اسباب پر نظر رکھو. ہر چیز کے پیچھے اس کا ایک سبب چھپا ہوا ہے. ہاں تاریخ کے رتب و یابس نے اس کو جھوٹ کی غلاظت تلے یوں ملفوف کیا کہ ہماری آنکھ وہاں تک نہیں پہنچ پائی. پہلے سیرت پڑھو پھر تاریخ پڑھو. تم پہلے تاریخ پڑھ لیتے ہو پھر سیرت کی طرف توجہ کرتے ہو. پھر اس سیرت میں سے محمد کو نکالنا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس سیرت میں سے ابو بکر، پھر اس تاریخ میں سے ابو بکر کا روشن چہرہ دیکھنا چاہتے ہو. پھر اسی تاریخ میں سے عمر ابن الخطاب، عثمان غنی، علی مرتضی، معاویہ الحلیم الجواد اور حسن مجتبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو. پھر تمہیں اسی میں ہی یزید بھی کھڑا ہوا زانی شرابی نظر آ جاتا ہے اسی تاریخ میں. جب تک یہ بات نہیں سمجھو گے تمہیں قتل حسین تک جو کچھ ہوا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یاد میں نبوت ہی کی اطاعت کرتے ہوئے، نبوت ہی کے زیر سایہ کیے گئے فیصلوں کے مطابق تمام مرتدین کا خاتمہ کیا گیا. کسی سازش کو کامیابی نہیں ملی. اگلی بات آ جائے سیدنا عمر الخطاب، میرے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے جو ان کے بارے میں وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرْ، اللہ کے معاملات میں صدیق سے بھی زیادہ مشدد ہے. یہ کسی نے عرض کیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت یہ کیڑے بابا جی نو سوٹا دے چلو یہ تو کٹ کٹ ساڑی کمرہ باندھ دے گا. انہوں نے کہا فکر نہیں کرو، اس پر جب خلافت کا بوجھ پڑا یہ کوئی مسند معمولی مسند نہیں، یہ وہ مسند ہے جس پر محمد کریم جلوہ فروز رہے. جب اس پر بیٹھے گا اس کی کمر خود ہی ٹوٹ جائے گی. پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ شخص کہ جس کے سائے سے ابلیس لرزا،
وہ کہ جس کی آواز سے کعبہ کے اطراف میں بسنے والے خناسوں کا پیشاب نکل جاتا تھا. جب مسند خلافت پر بیٹھا تو یہ تو ہوا کہ یمین و یسار میں پھیلے ہوئے کفار کے پیشاب خطا ہوئے, ان کے زار بند ڈھیلے ہوئے, ان کی نسوں میں بہنے والا خون خوف سے منجمد ہوا. لیکن محمد کریم کے غلام یوں پھرتے تھے جیسے ہوا چلتی ہو. ایسا آزاد کیا فاروق نے ان کو, ہر غم سے بیگانہ کیا. کہا لاؤ اپنے سارے غم اس کو مجھے دے دو, میں جھیلتا ہوں. پھر کہا کہ فرات کے کنارے نہیں, نیل کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا مرا تو اس کا بھی ذمہ دار عمر. یہ ایسا آدمی, بڑا حوصلہ چاہیے. وہ ایتھا محلے جو کتا مار بنیا کوئی قرآن چاہے اندر صاحب کو کیا پتا, لالا جی کہیں نے کٹ مارے ہو صاحب کیا پتا. محلے کا کونسلر کسی کی موٹر سائیکل چوری ہو جائے ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. ہمارے علاقے میں 200 بندہ خودکشی کر لے, ہمارے علاقے میں 200 بندہ خودکشی کر لے, کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن خطاب کا بیٹا عمر کہہ رہا ہے کہ اگر نیل کے کنارے کتا بھی بھوکا مرا میں ذمہ دار. اس خطاب کے بیٹے نے جب سلطنت اسلامیہ کی حدود پھیلانی شروع کی تو وہ پہلے کس کو تکلیف تھی؟ یہود کو, نصارہ کو. پھر آتش پرست بھی اس کی زد میں آئے. پھر اسی کے دم قدم سے اور اسی کی تلوار کے زیر سایہ ایران کے وہ صدیوں کے دہکے ہوئے آتش کدے سرد ہوئے, اور ان مجوسیوں کی گردنیں ان کے وجود سے الگ ہوئیں. ان ستارہ پرستوں کے منہ سجا دیے گئے مار مار کے, جو خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کو خدا کہتے تھے. تکلیف نہ ہو, سازش ترتیب دی گئی کہ اس شخص کو مارو. بہت وقت بیت گیا کہ اب برداشت نہیں ہوتی, حضور کا عہد بیت گیا, سازشیں کر لی, مال کا لالچ دیا, یہ لوگ نہیں بکے. میں بات سمیٹتا ہوں, توجہ رکھیے. مال کا لالچ دیا, نہیں بکے. عورت کا لالچ دیا, یہ تو لنگوٹ کے ایسے پکے ہیں کہ یہ تو ان کو تو قدرت ہے کہ یہ ساری زندگی چاہے نکاح نہ کریں. ایسا ضبط اللہ نے ان کے اندر بھر دیا. اقتدار, یہ اقتدار کیا اقتدار ہے کہ عمر بن الخطاب جیسا 27 لاکھ مربع میل کا حاکم گلیوں میں یوں مارا مارا پھرتا ہے اور روتا ہے اقتدار کے بوجھ سے کہ ہمارے ملک کا نہیں, ہمارے علاقے میں تو شاید ایسا فقیر بھی نہ مانگتا. احساس ذمہ داری سے روتا ہے, بلکتا ہے کہ الہ العالمین عمر سے باز پرس نہ کرنا, میں انسان ہوں, تیری مخلوق میں سے سب سے عاجز ہوں الہ العالمین. اگر کہیں کوئی تیرا بندہ کمزور رہ گیا ہو اور اس کے وہ میرے عہد میں ایسا ہو, الہ العالمین عمر کو معاف کرنا. اس حاکم کو مارنا ضروری ہے. سیدنا عمر کی شہادت کا واقعہ, سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ, میں نے اس کے حوالے سے عرض کر دوں کہ یہ دہشت گردی کے 5 واقعات مختصراً چند لفظوں میں بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اہل علم حضرات تشریف فرما ہے, ان کا خطاب ہوگا. دہشت گردی کا عالم اسلام میں پہلا واقعہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 23ویں صدی ہجری آخری دنوں کی بات ہے. یہ 26 ذو الحجہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشوں کا تانا بانا بنا گیا. ایک خفیہ طریقے سے, یعنی کہ پہلے 3 طریقے فیل ہو گئے. اقتدار کا لالچ کچھ نہیں کر سکا, مال کا لالچ کچھ نہیں کر سکا, عورت کی ترغیب کچھ نہیں کر سکی. اب کیا ہے, اب سازشیں کرو. سازش شروع ہوئی. مغیرہ بن شعبہ کے پاس ایک غلام تھا, مجوسی تھا, ایرانی النسل تھا, ابو فیروز لولو. کبھی دیکھا میرے سنی بھائی بھی اتنا بڑا پہنتے ہیں وہ سبز رنگ کا, اسی فیروز ہے. ہائے ہائے یا اسفا, احساس زیاں جاتا رہا. جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ فیروزہ کیا ہے؟ یہ ابو فیروز لولو جو عمر بن الخطاب کا قاتل ہے, یہ اس کی یاد میں پہنا جاتا ہے. پہنانے والا کون ہے؟ وہی ابلیس جو دین کا دشمن ہے, دین اسلام کا دشمن ہے, دین والوں کا دشمن ہے. پہنا دیا اس نے, ہم نے پہن لیا. صحیح ڈاڑھا سونا نگ نہیں ہے. علماء اس معاملے کے جو اسٹرالوجی اور آرکیالوجی کے ماہرین ہیں, ان کا کہنا ہے کہ یہ پہاڑوں کی کائی ہے, پتھر نہیں ہے. ہم پہنتے ہیں, شوق سے پہنتے ہیں.
500 کا نہیں ہے, 2,000 کا لے کے پہننے جاؤ بھائی, ٹھیک. اسی طرح خوش رہو. سیدنا عمر بن الخطاب کا قاتل ابو فیروز لولو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آئے, عرض کیا کہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ کام کرنے کی مہلت دی جائے. یہاں مدینہ میں کوئی دکان بنانا چاہتا ہوں. نقاش تھا بڑا زبردست, جیسے ایران میں نقاشی ہوتی ہے. ہاں ہنر مند تھے, کوئی حرج نہیں. اپنے وقت کی بہت ترقی یافتہ نسل تھی, قوم تھی, تہذیب و تمدن بہت اونچا تھا, لیکن رہتے حیوانوں ہی کی طرح تھے. نقاشی جانتا تھا, کچھ اوزار گری جانتا تھا. عمر بن الخطاب نے فرمایا دے دو, ٹھیک ہے کر لے, کوئی پابندی نہیں. دکان کرنے لگا. مغیرہ بن شعبہ نے اس پر 100 دینار, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, کیوں جی ایسا ہی ہے, 100 دینار اس پر ٹیکس عائد کر دیا. بھاگا. یہ ایک بہانہ بنا. سیدنا عمر کے پاس آیا, کہنے لگا میرے اوپر اتنا ظلم, میرے اوپر ٹیکس عائد کر دیا, کیا میں نہیں دوں گا؟ سیدنا عمر نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری آمدنی کے اعتبار سے جتنا تم کماتے ہو اتنا ہی ٹھیک ہے, یہ اتنا ٹیکس تمہارے اوپر بنتا ہے, یہ تم دو. دوسرا یہ کہ تم مسلمان نہیں ہو, غلام ہو, مجوسی ہو, تمہارا حق جتنا ہے تمہیں مل رہا ہے, خاموشی سے اسی پر قناعت کرو. اس کو یہ بات بری لگی. بنیادی طور پر وہ آیا کاہے کے لیے تھا؟ اسی کام کے لیے کہ ماحول میں ایسے اختلافی اور نزاعی بات ہو اور میں اپنے کام کا آغاز کروں. رابطے ہوئے, اس کے اختلاف کی بات وہ گہری سرنگ تک پہنچی جس نے اس کو مغیرہ بن شعبہ کے دربار تک پہنچایا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی اس وقت کہا تھا کہ تو نے کہا تھا کہ میں چکی بہت اچھی بناتا ہوں, تو میں نے تمہیں کہا تھا مجھے ایک چکی بنا کے دے دو, مخلوق کے کام آئے گی. حضرت نے اس کو جاتے ہوئے یہ وعدہ یاد دلایا, تو کہنے لگا ایسی چکی بناؤں گا کہ تم بھی یاد کرو گے اور اہل مدینہ بھی یاد کریں گے. فراست عمر دیکھیے, صحابہ سے فرمایا مجھے دھمکی دے کر گیا ہے, تم نہیں سمجھے یہ کیا کہہ گیا, یہ مجھے دھمکی دے کر گیا ہے, مجھے اس سے خطرہ ہے, یہ کچھ کرے گا. اس کی بدخصلت بتا رہی ہے, اس کے لہجے کی ٹون بتا رہی ہے کہ یہ کچھ کرنے والا ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. 26 ذو الحجہ کو خلیفۃ المسلمین, خلیفہ راشد عادل و برحق سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. صفیں درست ہوئی, نماز کا آغاز ابھی ہوا ہی چاہتا ہے. یہ چادر لے کر ایک جگہ رکا ہوا ہے, اٹھا ہے اچانک جا کر. کچھ روایات میں ہے کہ 2 منہوں والا خنجر تھا, یعنی کہ 2 پھل تھے اس کے زہر میں بجھے ہوئے. کچھ کہتے کہ نہیں, 2 طرف سے تیز پھل ایک ہی تھا, 2 دھاری خنجر تھا. اس نے اس سے جا کر 9 وار کیے. کمر سے جہاں گردہ ہوتا ہے اس سے تھوڑے سے اوپر اور یہاں پیٹ تک, پسلیوں کے نیچے تک 9 وار مسلسل اتنی تیزی سے کیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سمیت کسی کو بھی کچھ سمجھنے اور دیکھنے کا موقع نہیں ملا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسی جگہ مصلی پر گر گئے, زخمی ہوئے. جانثاران عمر نے پکڑا, اس کو پکڑا, اس نے اس خنجر سے لہرانا شروع کیا, وار کیے. بعض روایات میں 12 اور ایک روایت میں ہے کہ 13, بعض میں ہے کہ 14 افراد زخمی ہوئے, جس میں سے 7 اس زہریلے خنجر کے وار کی وجہ سے بعد میں شہید ہو گئے. ایسا زہریلا خنجر تھا. یہ پہلی سازش ہوئی. اس سے سیدنا عمر کی شہادت سے ملت اسلامیہ میں ایک جلیل القدر شخصیت کا نقصان تو ہوا, لیکن فی نفس ہی اسلام کا نقصان نہیں تھا یہ. کیونکہ اگر فی نفس ہی اسلام کا نقصان مان لیا جائے تو پھر سب سے بڑا نقصان خود ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تھی. ایسا نہیں ہوا. لیکن سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے جانے کے بعد یہ ضرور ہوا کہ وہ توانائی یا وہ توانا شخصیت جو مسند پر جلوہ فروز تھی, اس کے رخصت ہو جانے کے بعد شیطانوں کو, سازشیوں کو, مجوسیوں کو, ایران کے مجوسیوں کو, شام کے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو, مصر کے عیسائیوں کو یہ موقع ملا, یمن کے عیسائیوں کو اور بت پرستوں کو, مکہ کے بت پرستوں کو, جن کو اپنی قد تھی, بغض تھا اسلام سے,
ان کو سازشیں مزید پھیلانے کا موقع ملا، اور ایک واقعہ ان کے لیے بطور مثال بن گیا کہ مستقبل میں بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، ایک راستہ کھل گیا۔ یہ ایک فتنہ بد کی ابتدا ہوگی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ متمکن ہوئے مسند خلافت پر، پھر سارے اس وقت تک ان لوگوں نے اپنی جڑیں مصر سے لے کر مدینہ تک مزید پھیلا لی۔ اس وقت نہ سلطنت اسلامیہ کو کوئی نقصان ہوا جز اس کے کہ سیدنا عمر بن الخطاب شہید ہوئے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت میں یہ پھر سر جوڑ کے بیٹھے، مزید سازشیں کی کہ وہاں کے گورنر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے خلاف سازش کی گئی، ان کے خلاف ایسی ایسی خبریں پہنچائی جانے لگی، حتیٰ کہ سیدنا عثمان غنی کو اس قدر مجبور کر دیا گیا کہ انہوں نے ان کے بارے میں خبروں کا فیصلہ یہی کیا کہ اب میں اور اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں اس کے تدارک، کہ ان کو معزول کر دیا جائے۔ حقیقت یہ تھی کہ عمر بن العاص مصر میں نصرانیوں، یہودیوں اور مجوسیوں کے مابین ایک لوہے کی دیوار کھڑی تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک دیوار کھڑی تھی، اور متعدد بار ان کو پہلے قتل کرنے کی کوشش کی جا چکی تھی، لیکن ان منشاء الہی سے بچ گئے، اس سازش کا شکار ہونے سے بچ گئے۔ ٹھیک ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ بھرپور کارروائی شروع ہوئی۔ ایک خط کو بنیاد بنا کر وہ کھیل کھیلا گیا، وہ تماشا کھیلا گیا کہ ان کا محاصرہ کیا گیا، حتیٰ کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک بین الاقوامی سازش ہوئی، مکہ میں اجتماع ہوا، مکہ میں اجتماع ہوا، اور وہاں پر یہی مجوسی، عیسائی، یہودی، بت پرست، انہوں نے اشتراک سے پھر ایک پروگرام بنایا کہ اس وقت عمر نے موجود نہیں رہے، عثمان موجود نہیں رہے، سیاسی اعتبار سے، شخصی اعتبار سے اس وقت جو شخصیات ہیں ان میں یہ 4-5 لوگ ایسے ہیں کہ ان کا خاتمہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ ان میں اول عمر بن العاص، کہاں؟ والی گورنر، مصر کے گورنر، ٹھیک ہے جی۔ دوسری طرف شام کے گورنر معاویہ بن ابی سفیان، تیسرے امیر المؤمنین وقت سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، کہ ان تینوں کو بیک وقت مار دیا جائے اور ایک ہی تاریخ میں مارا جائے۔ اور کمال یہ ہے کہ اس وقت کی سازش کا پلاننگ دیکھیے کہ وقت صبح ہی کا مقرر کیا جاتا تھا، جس طرح سیدنا عمر کو مارنے کے لیے صبح کا وقت مقرر کیا گیا۔ چنانچہ مکہ میں سازش تیار ہوئی، عبد الرحمن ابن ملجم اور برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر، یہ 3 نام سامنے آتے ہیں۔ حضرت علی کی شہادت ذمہ لگائی گئی عبد الرحمن ابن ملجم کے، کہتے ہیں کہ طبعاً بزدل آدمی تھا، کمینہ آدمی ہوتا ہے نا جی، جو وہ اس طرح کے کام کرتا، اس نے شبیب بن بجر اشجعی، ایک ساتھی اس نے اس کو بھی ساتھ شریک کر لیا، شبیب بن بجرہ اشجعی، اس کو بھی ساتھ لگا لیا۔ برق بن عبداللہ، جس کا اصل نام حجاج بن عبداللہ تھا، اس نے سیدنا معاویہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی۔ طے یہ ہوا کہ 17 رمضان المبارک کو یہ سب لوگ اپنے اپنے مقام پر، وہ مصر میں عمر بن بکر، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے، برق بن عبداللہ یعنی حجاج بن عبداللہ شام میں امیر معاویہ کو قتل کرنے کے لیے، اور علی مرتضیٰ کو قتل کرنے کے لیے یہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے حج کے موقع پر یہ اجتماع ہوا، رمضان تک انتظار کیا گیا، سازش تیار ہوئی، وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے بیک وقت، ایک ہی وقت میں، یعنی کہ فجر کی نماز ہی کے وقت میں حملہ کیا، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کی جگہ حذیفہ نام کے ایک شخصیت تھے، وہ شہید ہوئے، خارجہ بن حذیفہ ان کا نام تھا، وہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، وہ اس وار سے، بکر بن عمر کے وار سے وہ شہید ہوئے۔ امیر معاویہ پر وار کیا گیا، وہ برق بن عبداللہ نے وار کیا، وہ وار اوچھا پڑا، ترچھا پڑا،
یہ نسیں کٹ گئی، اوپری زخم تھا، زہر آلود ہو گیا. طبیب نے کہا داغ دیا جاتا ہے زخم، لیکن اس سے شفا ہو جائے گی لیکن لنگڑاہٹ رہے گی. ایک دوا ہے، دوسری صورت یہ کہ دوا پی لیجئے شفا ہو جائے گی، لنگڑاہٹ بھی نہیں ہوگی، مگر یہ کہ اولاد نہیں پیدا ہوگی. انہوں نے کہا دشمن کے سامنے لنگڑا کے چلنا مجھے پسند نہیں، ان کے سامنے یوں ہی سامنے دوا پلا دو، اولاد ہے کافی ہے، بہت اور کی طلب نہیں. دوا پی شفا یاب ہوئے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جس دروازے سے مسجد کی طرف تشریف لایا کرتے، یہ اس کے چھجے کے نیچے جا کے کھڑا ہوا عبد الرحمن ابن ملجم، شبیب ابن بجر اشجعی، یہ دونوں وہاں کھڑے ہوئے. اور سیدنا علی پر ایک روایت میں ہے کہ دونوں نے مل کر وار کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ابن ملجم نے وار کیا. سیدنا علی کی پیشانی پر زخم آیا، گوشت زخم ایسا گہرا نہیں تھا، لیکن خنجر اتنا زہر میں بجھا ہوا تھا کہ بقول اس کے ابن ملجم کے کہ اگر اس سے میں پورے مدینے کو بھی قتل کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، یہ اتنا زہریلا ہے، سب کی موت واقع ہو سکتی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس سے شہید ہوئے. اس کے بعد حسن مجتبیٰ کے رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے، اور انہوں نے سازش کو سمجھ لیا کہ اس وقت پھر سازشیوں نے کھیل وہی کھیلنا شروع کیا. انہوں نے موقع بہتر سمجھا اور اس سازش کا راستہ روکنے کے لیے شخصیت کا انتخاب کر لیا. وہ سمجھ گئے کہ خون ریزی کا یہ کھیل رکنے والا نہیں، جو اس سے پہلے جنگ صفین، جنگ نہروان، جنگ جمل، اور اس سے پہلے جنگ خیبر میں یہودیوں کو جو ہزیمت پہنچ چکی تھی، اور جنگ نہروان میں جو خارجیوں کو ہزیمت پہنچ چکی تھی، اور جنگ جمل اور جنگ صفین میں جو صحابہ کا نقصان ہو چکا تھا، اور سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کے مابین اختلافات پیدا کر کے سازشیوں نے جو قتل و غارت گری کا بازار گرم کرایا تھا، انہوں نے اس کا ادراک کیا اور امیر معاویہ کے دست حق پر بیعت فرما کر امت مسلمہ کو ایک بار پھر جوڑ دیا. فرمایا کہ یہ نہیں ہونے دوں گا، اب خون نہیں بہے گا، اب نہیں بہنے دوں گا، یہ سازش ہے. سیدنا امیر معاویہ کی 20 سالہ دور حکومت میں قاتلین عثمان کو وہ ان کی گردنیں اتری، سازشیوں کو مارا گیا، اور ہر اس فتنے کی سرکوبی کی گئی جس نے سیدنا عمر بن الخطاب سے لے کر سیدنا حسن مجتبیٰ تک سر اٹھانے کی کوشش کی تھی. کوئی موقع نہیں ملا. وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے فوراً بعد یزید کی ولی عہدی کا دور آتا. الزام یزید پر آنا تھا نا، نہیں سمجھے کہ اس سازش کے پیچھے کون تھا، کون ہے، کون کرتا رہا، اور کس نے یہ اختراعی داستانیں گھڑ کے امت مسلمہ کو ایک نہیں ہزاروں حصوں میں بانٹ ڈالا، عقلی طور پر، فکری طور پر، مسلکی طور پر، مذہبی طور پر. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اسی زمرے کی ایک کڑی ہے، اور اس کا الزام یہ بی پلان ہے. باقی انشاءاللہ پھر کبھی سے، اس وقت کے وقت محدود ہے، زندگی باقی تو انشاءاللہ اس سلسلے میں کبھی پھر عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس اتنی بات یاد رکھیے کہ داستان کربلا، واقعہ کربلا، شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کی مظلومانہ شہادت، عبداللہ ابن سبا کی ذریت، وہ یمن کا بزاز یہودی، اور اس کی ذریت خبیثہ کی تیار کی ہوئی وہ سازش ہے جس نے سب سے پہلے عمر بن الخطاب کو نگلا، پھر عثمان غنی کو شہید کرایا گیا، پھر علی مرتضیٰ اسی سازش کے تحت شہید ہوئے، پھر سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو بھی اسی پر اکسانے کی کوشش کی گئی. اسی سازش کے تحت، انہی سازشگروں کے تحت جنگ صفین اور جنگ جمل کے واقعات ہوئے، اور اسی
سازش کے جو موجد تھے، انہی سازش گروں نے واقعہ کربلا کی پلاننگ کی، 20,000 80,000 خطوط لکھے، انہیں کوفہ بلوایا، لیکن راستے میں جب انہیں مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کی شہادت کی